بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فائدے بیان کیے ہیں۔ 10 فائدے 1 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ اب مزید 10 فائدے نمبر 11 سے لے کر نمبر 20 تک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ انہا سبب لکفایت اللہ العبد ما اہمہ، کہ جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ رب العزت کفیل بن جاتے ہیں۔ گویا درود پاک کا پڑھنا اپنی ضروریات کے لیے اللہ رب العزت کو کفیل بنا دینے کا ذریعہ ہے۔ 12واں فائدہ انہا سبب لقرب العبد منہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہتا ہے۔ 13واں فائدہ وہ فرماتی ہیں، انہا تقوم مقام الصدقۃ لذی العسرۃ، غریب آدمی کے لیے، تنگ دست آدمی کے لیے، نادار آدمی کے لیے درود و سلام کا پڑھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہنا، یہ صدقہ کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ امیر آدمی کے پاس گنجائش ہوتی ہے، مالی حالت اس کی مضبوط ہوتی ہے تو وہ صدقہ کرتا رہتا ہے۔ غریب آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تنگ دست اور غریب نادار آدمی کے لیے درود پاک کا پڑھنا یہ صدقہ کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ 15واں فائدہ وہ فرماتی ہیں، انہا سبب لصلاۃ اللہ علی المصلی وصلاۃ ملائکتہ علیہ، کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ 16واں فائدہ انہا زکوٰۃ للمصلی وطہارۃ لہ، درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ 17واں فائدہ انہا سبب لتبشیر العبد بالجنت قبل موتہ، کہ جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، موت سے پہلے وہ جنت کی بشارت پا لیتا ہے۔ مرنے سے پہلے جنت کی بشارت پا لینے کا ذریعہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ 18واں فائدہ انہا سبب للنجات من احوال یوم القیامہ، قیامت کا دن جو کہ ایک سخت ناک دن ہے، اس کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اس کی سختیوں سے بچنے کے لیے درود پاک کا پڑھنا یہ ایک بہترین تحفہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی وجہ سے، یہ درود پاک پڑھنے والا بھیجنے والا قیامت کی سختیوں سے اور ہولناکیوں سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ 19واں فائدہ انہا سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی المصلی والمسلم علیہ، کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو گویا درود پاک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں
ہمارا تذکرہ ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور 20واں فائدہ وہ فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا یہ ہے انہا سبب لتذکر العبد ما نسیہ، کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والا بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا یہ درود پاک پڑھنا یہ سبب بن جاتا ہے، گویا حافظہ کی بہتری کے لیے، یادداشت کو مضبوط بنانے کے لیے، نسیان کے مرض کو ختم کرنے کے لیے، نسیان کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتا رہتا ہے، اس کی یادداشت بہترین ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند فائدے نمبر 11 سے لے کر نمبر 20 تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، مزید فائدے بھی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔